بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وقال تعالی فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، سورہ فاتحہ پر آپ کی خدمت میں دروش پیش کیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے کل آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی گئی تھیں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد رکھی ہوں گی۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن یا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا، اس کی کیفیت بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اور ساتھ میں تعبد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز میں ہم کو کیسے پڑھنا ہے، اور پھر اگر نماز میں وسوسے آئیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کیفیت، پھر وہ دھتکارنے کی بھی کیفیت، ساری باتیں پچھلے درس میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے درس میں بھی تعبد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے تعلق سے دوسری حدیث، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها، اگر تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن برا خواب نظر نہ آئے، اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ یا آپ دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو برے خواب نہ آئیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور
دیگر محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ برے خواب نہیں آئیں گے، شیطان کے شر سے بچیں گے، جادو جیسے عمل سے بچیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو سونے سے پہلے والا عمل ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد برا خواب آنے پر کون سا عمل کرتے ہیں، اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں مکمل پیش کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے ہم کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کرتا ہے، جب بھی وہ رات میں جاگتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کیونکہ یہ باوضو سویا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم وضو سے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے ہماری مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے سونے سے پہلے یہ عمل ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم وضو کر کے سوئیں۔ سونے سے پہلے دوسرا عمل، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر پر بیٹھتے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے، پھر اس میں ہلکا سا تھتکارتے، تھتکارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں سے ملتے، اپنے سر، اپنے چہرے اور پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا آپ مل کر سو جاتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل کر کے سونے سے شیطان کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس رات کسی نے ہم پر جادو بھی کیا تو اللہ کی توفیق سے جادو کا اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ دوسرا عمل ہے جو کہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تیسرا عمل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرواتا ہے، کیا پڑھنے کی وجہ سے؟ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیت المال کے کھجور کی حفاظت کر رہے تھے، ایک شخص آیا، پہلے دن چوری کیا، بہانہ بنا کے نکل گیا، دوسرے دن، تیسرے دن، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نبی کی خدمت میں لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگتا ہے کہ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں وہ کرو، کل سے میں نہیں آؤں گا۔ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے وہ قرآن میں سے آیت الکرسی پڑھ لو، کل سے میں نہیں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک الشیطان، وہ شیطان ہے جو تمہیں یہ باتیں بتا کر گیا ہے، صدقک وہو کذوب، وہ ہے تو جھوٹا لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا وہ سچی ہے۔ یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان اس بستی کے کسی کونے میں ہے اور وہ محفوظ رہے، چوری نہ ہو، وہاں پہ CCTV لگا ہوا نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کریں، رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ضرور کرے گا۔ آپ کے مال کی حفاظت، آپ کے جان کی حفاظت، آپ کے
ہر چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ چوتھی چیز، سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سویا کرو۔ اور اس سے پہلے درس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے وہ حدیث پیش کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک زور سے دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے آج تک نہیں کھلا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ایسا ہے جو آج تک زمین پر نہیں اترا تھا، اور 2 نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ کر سوتا ہے کفتا، ہر چیز سے اس کے لیے، ہر شر سے اس کے لیے، ہر مخلوق کے شر سے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 ہو گئی یا 5 ہو گئی؟ جی ایسے بھولیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ میرا ساتھ دیں، یاد رکھیں آپ بھی۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، پوری کی پوری سورت آپ لوگوں کو یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کر کے سوتا ہے اور رات میں مر جاتا ہے تو وہ توحید پرست بن کر مرتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے تو توحید پر مر رہا ہے، شرک سے برات کا، شرک سے بیزاری کا اظہار کر کے مر رہا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے اور رات ہی میں وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی اگر کوئی سورت ہے تو وہ سورۃ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر کو صاف کر کے بستر کو جھاڑ کر سوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ پلنگ بچھا ہوا ہے، بیڈ کور لگا ہوا ہے، چادر لگی ہوئی ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں، جائے سیدھا سو گئے، نہیں، بلکہ اس کو صاف کریں۔ کیونکہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بستر میں کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، جھاڑ کر صاف کر کے سونے سے ہم اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ کر سونے کی، بستر کو صاف کر سونے کی تاکید کی ہے۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم سے کچھ جراثیم ٹوٹ کر گرتے ہیں، ہمارے جسم سے کچھ جراثیم نکلتے ہیں اور وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک مرتبہ صاف کر کے سوتے ہیں تو پھر ایک دم ہم فریش رہتے ہیں۔ اگر ہم بستر کو صاف نہیں کرتے، ایسے ہی سو جاتے ہیں تو پہلے والے جراثیم دوسرے والے جراثیم سے مل کر کے بیماری کو پیدا کرتے ہیں۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں۔ اور رات میں سونے سے پہلے کچھ دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں۔ ایک دعا تو بڑی مشہور ہے، کون سی ہے؟ بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ اسٹائل بدل دیا آپ۔ بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، یہ دعا بھی ہے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم بِإِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا۔ سب پریشان ہو گئے، کیا مولانا الٹی دعا پڑھ رہے ہیں؟ بھئی یہ بھی دعا موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، اللہم بِإِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، دونوں دعائیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے حصن المسلم، انگریزی میں اس کا نام ہے
فورٹریس آف دا مسلم، اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تقریباً 7 سے 8 دعائیں موجود ہیں. ان دعاؤں کو آپ پڑھ کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم شیطان کے شر سے بچیں گے، فرشتہ ہماری حفاظت کرے گا، اور اگر موت بھی ہوگی تو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں موت ہوگی. اتنی ساری فضیلتیں ہم کو حاصل ہو رہی ہیں. جب ہم سوئیں گے تو سونے سے پہلے داہنے کروٹ سوئیں گے، رائٹ سائڈ داہنے کروٹ سوئیں گے. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سیدھے کروٹ سوتے تھے، اور آپ کے یہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ آپ کے گال کے نیچے، آپ کے کلے کے نیچے ہوتی تھی. ایسے سونا ہے، دائیں کروٹ سونا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نبی کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ سوتے ہیں ان کو کبھی ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں آتی. یہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمارا ہارٹ کس طرف ہے، ہمارا دل کس طرف ہے؟ کہاں ہے؟ لیفٹ میں ہے. اچھا رائٹ میں ہو سکتا ہے کیا دل؟ جی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. یہ جو مسجد بنی ہے نا، سب سے پہلے جو بنائے تھے مولانا مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کا دل لیفٹ میں نہیں تھا، ان کا دل رائٹ میں تھا. جا کر کے دیکھیں آپ، ہر چیز لیفٹ میں نہیں، کبھی کبھی رائٹ میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرے. مشہور تو یہی ہے کہ دل کہاں ہوتا ہے؟ لیفٹ میں ہوتا ہے، لیکن دل رائٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک کا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ ہم کو جو معلوم ہے وہ لیفٹ میں ہی دل ہوتا ہے. چلیے لیفٹ کو ہی لے کے چلتے ہیں. رائٹ میں اگر ہم سوتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے، چونکہ دل کے اندر خون کی پمپنگ ہوتی ہے، خون اپنا دل جو ہے خون کو پورے جسم کے اندر پھیلاتا ہے. اگر ہم رائٹ میں سوتے ہیں تو ہمارا دل آسانی کے ساتھ پمپنگ کرتا ہے اور پورے جسم کے اندر خون پہنچاتا ہے. اگر ہم لیفٹ میں سوئیں گے تو خون کی جو رگیں ہیں دل کی وہ دب جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کروٹ سوئے ہوئے ہیں لیفٹ میں، اور دوسرے ہمارے رائٹ سائڈ کا جو وزن ہے، ویٹ ہے، وہ ہمارے دل کی رگوں کے اوپر پڑے گا. تو ظاہر ہے خون کو پورے جسم کے اندر پھیلانے کے لیے دل کی جو رگیں ہیں وہ دب جائیں گی، اور دل کی رگیں دبنے کی وجہ سے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اتنے سارے فائدے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اگر میں وہی فائدے گنواتا رہوں گا تو میرا درس رہ جائے گا. تو کل ملا کر کے اتنے سارے کام ہم کو کرنے ہیں سونے سے پہلے. اگر سونے سے پہلے اتنے سارے ہم کام کریں گے اور اگر ہم سو جائیں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی برا خواب نہیں آئے گا. چلو اگر مان لیتے ہیں برا خواب آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لیکن رکیے تھوڑی دیر کے لیے. برا خواب آئے تو کیا کرنا ہے، اس سے پہلے ایک دو باتیں اور. برے خواب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا خواب اللہ کے طرف سے ہے، اچھا خواب اللہ کے طرف سے ہے، اور برا خواب کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. اچھا خواب اللہ کے طرف سے ہے، برا خواب شیطان کے طرف سے ہے. اچھا خواب ہم کسی کو بول سکتے ہیں، اچھا خواب ہم کسی کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کو کسی کے سامنے بتانے سے منع کیا. کہیں ایسا نہ ہو کسی کو ہم برا خواب بتا دیے اور اس نے ویسے ہی پلاننگ کیا، جب معاملہ گڑبڑ میں آ گیا تو وہ خود بولنے لگا تو بتایا تھا نا، وہ 4 دن پہلے خواب
شاید یہ وہی تیری تعبیر ہے، یعنی وہ دھوکہ دے کے کہے گا یہ اسی کی تعبیر ہے، یا آپ کے ساتھ گیم کھیل کر کے کہے گا یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ تو اسی لیے اچھا خواب چاہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں چاہتے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو خواب نظر آئے تو خواب کی تعبیر اسی سے پوچھیں جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، ورنہ آپ ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے، اور اگر جیسے اس نے کہا ویسے آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ آئے تو پھر کسی اور کو دوش نہ دیں، اپنے آپ کو دوش دیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اب چلیے حدیث کو آگے لے کر ہم بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها، اگر کسی کو برا خواب آئے، اگر تم میں سے کسی کو برا خواب آئے تو وہ کیا کرے؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارے، 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھتکارے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، پہلا کام اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھٹکارنا ہے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جس کروٹ اس کو خواب نظر آیا تھا کروٹ بدل کر سو جانا ہے۔ اگر رائٹ میں خواب برا نظر آیا تو لیفٹ میں سو جانا ہے، اور اگر لیفٹ میں برا خواب نظر آئے تو رائٹ میں سو جانا ہے۔ دیکھیے سونے کے وقت میں سیدھے کروٹ ہی سونا ہے، داہنے کروٹ ہی سونا ہے، لیکن اگر خواب میں کبھی الٹا سو جائے، کبھی چت سو جائے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو برا خواب نظر آئے تو وہ کتنے کام کرے گا؟ 3 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھتکارے، دوسرا کام 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور تیسرا کام کروٹ بدل کر سو جائے۔ اگر دائیں جانب تھا تو بائیں جانب آ جائے، اور اگر بائیں جانب تھا تو داہنے جانب آ جائے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کچھ لوگوں کی عادت ہے سونے کے وقت میں الٹا سوتے ہیں۔ الٹا سونا معلوم ہو گیا، پیٹ کے بل سوتے ہیں، پیٹ کے بل سوتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے کوئی اور صحابی بھی ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ وہ الٹا سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ الٹے سوئے ہوئے ہیں، اپنے پیروں سے ان کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ سیدھے سو جاؤ کیونکہ یہ جہنمیوں کا سونا ہے۔ یہ جو الٹا سونا کس کا ہے؟ جہنمیوں کا سونا ہے۔ جہنمیوں کا سونا ہم کو سونا نہیں ہے، بلکہ جنتیوں کا سونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طریقے سے سونا ہے۔ اور یاد رکھیے 2 طریقے ایسے ہیں، وہاں یہ طریقے بھی آپ سونے میں نہ اپنائیں۔ ایک الٹا سونے سے منع کیا گیا، اور دوسرا چت نہ سوئیں، کیونکہ جب چت سوتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، ہمارے سینے پر بیٹھ کر ہمارا گلا دبوچنے لگتا ہے۔ کبھی خواب آیا ہوگا آپ کو بھی، ہاں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، بہت ساری منڈیاں ہل رہی ہیں، گردنیں ہل رہے ہیں، ہاں 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 ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہاں غالب آ سکتا ہے، اس لیے ہم کو نہ چت سونا ہے، نہ الٹا سونا ہے، اور نہ بائیں جانب سونا ہے۔ سنت کیا ہے؟ ارے بولو جی، سنت کیا ہے؟ دائیں جانب رائٹ سائڈ میں سونا ہے۔ اگر ہم سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدے میں رہیں گے، اور اگر برا خواب آ بھی جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، دوسرا کام 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور تیسرا کام کروٹ بدل کر سو جانا ہے۔
ایک ہی حدیث میں پورا وقت نکل گیا. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اطمینان اور سکون کی نیند نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی فریب سے ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.